حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں کیونکہ میں نے حدیث مصطفیٰ آپ کے سامنے ابھی پیش کی تھی، من زار عالما فکانما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی گویا رسول فرماتے ہیں اس نے میری زیارت کی، من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، من جالس عالما فکانما جالسنی، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، جو میری مجلس میں بیٹھا بروز قیامت اللہ اسے جنت میں بٹھائے گا۔ حضرات یہ حدیث مصطفیٰ اپنی نظروں میں رکھیں اور حضرت کی زیارت کرتے رہیں، علماء اکرام کی زیارت کرتے رہیں۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہوتا ہوں، آپ کے جلد ہی روبرو مفتی صاحب ہونے والے ہیں، آپ یہ بہتابیاں یہ سیلاب امڑتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کس طرح مفتی صاحب سے محبت کیا کرتے ہیں۔ حضرات میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، ابلیس ہر دن عصر کے وقت سمندر کی سطح پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور تمام شیطانوں کو جمع کرتا ہے اور پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا کارنام انجام دیے۔ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے طلاق کرا دی، کوئی کہتا ہے میں نے جنگ و فساد کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے آپس میں جھگڑا کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں میں نفاق پیدا کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے انسان کو شرابی بنا دیا۔ شیطان اس میں ایک کہتا ہے، میں ایک بچہ طالب علم مدرسے جا رہا تھا، میں نے اسے جانے سے روک لیا۔ ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے جو اس نے کام کیا ہے وہ بنیادی کام کیا ہے۔ تمام شیطان جل بھل اٹھتے ہیں، اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے اتنے بڑے کارنام انجام دیے مگر ہماری حوصلہ افزائی نہیں، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسے سے کیا روکا۔ آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں، سراہتے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا تھا کہ تو آپ نے جو کام کیے ہیں اس وجہ سے کر پائے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اگر یہ کرنے والے عالم دین ہوتے تو آپ شراب نہ پلا پاتے، آپ جوا نہ کھلا پاتے، آپ جو ان کو طلاق نہ دلوا پاتے۔ انہوں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، وہ کم علمی کی وجہ سے کیے ہیں، کم علمی یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیے ہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ ہرگز ایسا گناہ نہ کرتے۔ اور آؤ اس کو واضح کرنے کے لیے یہ بتاؤ کہ کسی علاقے میں ایک عالم رہتا ہو چاہے پرہیزگار نہ ہو، اور ایک علاقہ وہ بتاؤ جہاں عابد رہتا ہو مگر وہ پرہیزگار ہو مگر علم نہ ہو اس کے پاس۔ عابد کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، اور وہ بہت زیادہ یعنی آج کل کے دور میں جسے کہتے ہیں عابد ایک عالم، دونوں کا پتہ پوچھنے کے بعد ابلیس چاہتا ہے اور ایسے راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر تمام وہ عالم دین بھی گزرتا ہے اور ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے عابد گزرتا ہے۔ پہلے عابد والے راستے پر جا کر وہ پوچھتا ہے کہ عابد صاحب تہجد پڑھ کر نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہے، جلد جلد معلوم کریں۔ وہ عرض کرتا ہے، شیطان کہتا ہے حضور مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس شیشی میں اپنی جیب سے شیشی نکالتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس شیشی میں یہ زمین و آسمان کو پیدا کر یعنی اس میں ڈال سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عابد کہتا ہے اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان کیسے رب تبارک و تعالیٰ اتنی شیشی میں ڈالے گا۔ وہ شیطان ابلیس کہتا ہے تو آپ حضور جائیں، تشریف لے جائیں، اور اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے دیکھو اس کے پاس علم نہیں تھا تو میں نے ایک لمحے میں اس کا ایمان لوٹ لیا، اس کی تمام عبادت ضائع کر دی۔ اب کسی عالم کے پاس چلتے ہیں، جب عالم کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ پر عالم سے مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے۔ عالم کہتا ہے تو مجھے شیطان نظر آتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس شیشی میں یہ زمین و آسمان کا اگر سوئی کا ایک ناقہ ہو تو اس میں کروڑ آسمان وہ کروڑ زمین پہ وصل کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ مجھے تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ اور رب کے فضل سے اور علم کی برکت سے، رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و علم کی برکت سے اس عالم دین کا ایمان بچ جاتا ہے، اس عابد کا ایمان لوٹ جاتا ہے۔ میں انہی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین۔ السلام علیکم۔ جو لفظ مان کا زن سے جلتی ہو اسے رب معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا